خودی پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم جی، میں عامر بھٹی اور ہم نے خودی کے پلیٹ فارم سے جو ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم کے ایک منتھلی ریویو کرتے ہیں۔ آج اس کی 3rd ایپیسوڈ ہے اور اس دفعہ ہم اپنے لاسٹ 2 منتھس جو کہ جولائی اینڈ اگست کو تھوڑا کور کریں گے اور جو اس میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کو آج تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ اور میرے ساتھ میرے بھائی محترم عاطف ضیاء صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کیا حال ہے عاطف؟ الحمدللہ۔ تو عاطف بھائی، آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز 5 ایکٹیویٹیز جن کو ہم سب سے پہلے ہمارا مائل سٹون کے بعد ایک ہمارا فلنتھراپسٹ وزٹ تھا کینسر کیئر ہاسپٹل میں، نمبر 3 فاؤنٹین ہاؤس، نمبر 4 جو ہماری فلڈ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں جس کی وجہ سے ہم اس دفعہ یہ 2 منتھس کو ریویو کر رہے ہیں، اور ان دی لاسٹ سیالکوٹ کڈنی ہاسپٹل۔ ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمارا مائل سٹون شفیق الرحمان، کیا بات ہے جی۔ اور شفیق بھائی چونکہ ون آف ویری فیو کہ جو ماشاءاللہ لاسٹ کوئی 28 ایئرس سے ان کی ایک آرگنائزیشن مائل سٹون کے نام سے چل رہی ہے، اور اس میں جتنے لوگ بھی کام کرنے والے لوگ ہیں 90% سے زیادہ آن ویل چیئرس، اور وہ اس کو اپنی گاڑی کہتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کی اس وقت انہوں نے کہا کہ جی جو ویل چیئرس بنانے والی آرگنائزیشن میں دے آر نمبر 1۔ تو آپ کا اوورآل جو ہے کیسے تاثرات، کیا فیلنگ آئی؟ دیکھیں جی عامر بھائی، جو سب سے پہلا جو میرے لیے جو ایک مائنڈ چینجر تھی نا، ان سے ملاقات کے بعد مجھے پہلی دفعہ ایک یہ ویژن ملا کہ ہم جو آرگنائزیشن دیکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ان کا بالکل پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ کہتے تھے کہ ہم بھی ویسے ہی نارمل انسان ہیں جس طرح آپ لوگ ہیں، اور ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو نارمل، میں دنیا کے سامنے ان کو نارمل لوگوں کے طور پر پیش کر سکوں۔ تو یہ سوچ ایک میرے لیے بڑی ایک نئی چیز تھی کہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم پہ ترس کھا کے۔ بہت اچھا ان کا ماڈل ہے کہ جی ہم ویل چیئر بنا کے اس کو کمرشلی سیل بھی کرتے ہیں، جو ان کے پاس اسپیشل بچوں کی، خاص طور پہ سی پی چائلڈ کی، یا ان بچوں کو جن کو بیٹھنے میں کوئی مطلب اسپائنل کارڈ کی وجہ سے کچھ ایسی پرابلمز ہیں جن میں ان کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تو وہ جو بڑی خاص اور بڑی بڑی مہنگی ویل چیئر، مطلب 20 30 لاکھ روپے کی ویل چیئر، بلکہ ایک آدھی تو انہوں نے شاید کہا کہ 5 ملین سے بھی ابو ویل چیئر جاپان سے جو آتی ہیں وہ آگے لوگوں کو وہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک چیز جو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے منہ سے یہ سن کے کہ جاپان سے کچھ بچیاں آئیں، وہاں پہ پی ایچ ڈی کر کے گئیں، وہاں سے باہر کوریا سے پتہ نہیں کسی اور ملک سے بھی بتا رہے تھے کہ اس مائل سٹون کے اوپر لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں۔ بالکل، یہ اگر آپ دیکھیں ہم لوگوں کے لیے کتنی قابل فخر بات ہے ایز اے پاکستانی، یہ کتنی بڑی بات ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک شخص بتا رہا ہے۔ جی ہم لوگوں کے لیے اتنی نئی بات تھی کہ کہتے تھے کہ جو عام جو ان سی ویل چیئر یوز کرتے ہیں ان کی عمر 40 ایئر سے اوپر نہیں جا پاتی، کیونکہ وہ ان کی زندگی رہتی نہیں ہے، اور انہوں نے کتنا بڑا ایک انیشیٹ لیا اور ہم عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیز کا۔ اور یہ سب چیزیں اپنی طرح تھی بھائی۔ ایک جو ان کا نعرہ تھا نا، مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہ لا، میں کہتا ہوں جی اس نعرے نے نا ہمیں بھی اندر سے نہ ہلا دیا، اور مطلب فرسٹ ٹائم زندگی میں پتہ لگا کہ جی اتنا بڑا ٹاسک ہے، اور بڑا ویسے وہ بھی ایک جو ہے نا وہ کمال کا پروجیکٹ، مردہ کو چھوڑ زندہ کو نہلا۔ بالکل ہم مردوں کو نہلانے کے لیے ہر کوئی پریشان رہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ناک کے نیچے زندوں کو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کی تفصیل۔ بالکل، میں نے تو جی وہاں پہ اس ایپیسوڈ میں ان کے ساتھ کمٹ کیا کہ میں اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہا ہوں، اور یقین کریں ان کی ٹیم نے میری ڈیوٹی لگوائی، اور میں خود جا کے اللہ کا اتنا خاص شکر ادا کیا کہ جس وقت میں نے جا کے انہوں نے جس گھر میں مجھے بھیجا وہاں پہ 3 بچے تھے جو سی پی تھے، 2 بھائی 1 بہن، عمر، اسامہ اینڈ مریم۔ تو عمر جو 25 ایئرز اولڈ، اس کو میں نے شاور دیا۔ اب یقین کریں کہ وہ جو اس وقت میں جب میں اس بچے کو نہلا کر نکلا ہوں نا،
تو جو اس وقت میں جو سکون کا جو لیول تھا نا عاطف بھائی وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور وہ دن اور آج کا دن اب اس فیملی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, بلکہ عمر وہی لڑکا ہے جس کو اب ہم نے خود ہی کے اندر ایک جاب اسائن کر دی. ہی کین ناٹ موو, ہی ریمینز آل دا ٹائم آن دی بیڈ, بٹ ہی کین یوز موبائل. اگر آپ غور کریں تو وہ اس چیز کو لے کے وہ موبائل کو تھوڑا یوز کر لیتا ہے. تو ہم نے اس کو ایک اپنی مارکیٹنگ ٹیم کے لیے ذرا سلیکٹ کیا اور ہم وی آر سو پراؤڈ کہ عمر ہمارے پروجیکٹ کا حصہ بنا. تو اوور آل مائل اسٹون, فینٹاسٹک ایکسپیرئنس. شفیق الرحمان بہت بڑی انسپائریشن, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو اب اگلے طرف چلتے ہیں جی. مائل اسٹون کے بعد عاطف بھائی ایک ہمارا ہوا جو فلنتھراپسٹ وزٹ کینسر کیئر ہاسپٹل. تو تھوڑا سا اس پہ ضرور ہم ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم خود ہی کے اندر ایک تو جب اداروں کو ہم جس وقت ڈسکور کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو آ جاتی ہے, ان کو ان اداروں کا پتہ لگ جاتا ہے, ہمارے پورٹل پہ آ جاتی ہے. ایک بہت بڑا چیپٹر جو کھلا جو کہ ان لوگوں کا تھا جو فلنتھراپسٹ ہیں, آرگنائزیشنز کے یا بزنس کے چیئرمینز ہیں, ان کے جا کے ڈور ناک کیے. اور اللہ کا اتنا خاص کرم ہے, تقریباً کوئی 20 کے قریب چیئرمینز ہمارے ساتھ اب ٹریول کرتے ہیں. اور اسی ڈیلیگیشن کو جب ہم کینسر کیئر ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں, میرا خیال ہے 95% لوگوں نے فرسٹ ٹائم کینسر کیئر ہاسپٹل, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے, اسٹیج 4 کو لیتے ہیں, اسٹیج 4 کے پیشنٹ کو نہ نہیں کرتے, پھر وہ 80 کروڑ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کینسر کیئر ہاسپٹل کے ساتھ جڑ بھی گئے. تو دس از آلسو ون آف آر ٹاسک. تو اس کے اوپر تھوڑا آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں جی, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کی جو فیلنگس تھیں کہ سب سے پہلے تو کسی کو جلدی کہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سیئنگ از بلیونگ. یہ ہم نے وہاں پہ یہ جو فلنتھراپسٹ کا یہ جو آپ کا انیشیٹ ہے, یہ سچی بات ہے کہ شروع میں مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب اب آہستہ آہستہ اس کا جب اثر دیکھ رہے ہیں, امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, تو اٹ واز سو گڈ. عاطف بھائی آپ یقین کریں کہ مجھے بعد میں کچھ چند ایک چیئرمینس نے مجھے بلایا اور باقاعدہ انہوں نے شکریہ ادا کیا. اب وہ تھا کہ ان کو ان اداروں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو اس حوالے سے اٹس ویری گڈ, اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ان لوگوں کے دل میں ڈالا اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ وہ لوگ اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے جو دے دیتے ہیں, آ جاتے ہیں اور پورا وزٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ فلنتھراپسٹ وزٹ ہو گیا الحمدللہ. تیسرے نمبر پہ فاؤنٹین ہاؤس. فاؤنٹین ہاؤس کی شروعات آتی بھائی آپ کریں گے. فاؤنٹین ہاؤس مجھے وہ جو آپ نے اس ایپیسوڈ میں بھی کہا کہ وہاں پہ جا کے واقعی یہ احساس ہوا کہ نارمل لوگ تو اس پیرامیٹر اس در و دیوار کے اندر ہیں, لگا کہ شاید باہر اب نارمل لوگ رہتے ہیں. تو واقعی وہ ایسی دنیا ہے. مجھے ابھی بھی وہ ڈاکٹر اظہار صاحب کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ جو میں نے اپنی زندگی کی بیسٹ عیدوں کا جو وقت, عید کا جو وقت گزارا ہے وہ یہاں پہ گزارا ہے. وہ ڈاکٹر عمران صاحب ان کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گونجتی ہیں کہ لوگ پیچھے کہیں گاڑی کھڑی کر کے انارکلی میں کر کے تو چھوڑنے آتے تھے, خاص طور پہ بیٹیوں کو یا خواتین کو. لوگ آج اس چیز کو گالی سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی اگر کوئی عارضہ ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم شو ہی نہ کریں. اور بتا رہے تھے کہ کئی ایسے بھی ہیں پیشنٹ جن کو کئی سالوں سے ہمارے پاس ہیں, لیکن ان کے گھر والوں نے یہی بتایا وجہ کہ باہر پڑھنے کے لیے بھیجا. بالکل. تو یہ معاشرے کی کتنی بڑی ایسی کہہ لیں کہ ناانصافی ہیں جس میں سے وہ گزر رہے ہیں, اور وہ لوگ کیا کہہ لیں کہ کتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں جو لوگ. بالکل. اور اگر آپ اوور آل اس پورے دن کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں, کیونکہ ہم لوگ میرا خیال ہے صبح ارلی کوئی 7 اراؤنڈ میں ہم وہاں پہ تھے, ناشتے سے لے کے رات تک ہم نے پورا دن وہاں پہ گزارا, اور 1% بھی کسی جگہ پہ کوئی فیئر نہیں آیا. اگر آپ غور کریں, ہر ایک کے اندر گھومے پھرے ہیں, کھیلے ہیں, بیٹھے ہیں, کھانا ان کے ساتھ کھایا, ناشتہ چائے ان کے ساتھ کی, ہر جگہ میوزک کیا, پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز جو تھیں وہاں پہ انہوں نے پارٹ. ویری ویل ڈسپلنڈ. 300 میلز. اس دن میں جب ہم تھے وہاں تو غالباً 92 فیمیلز, آلموسٹ 400 پیشنٹ وہاں پہ اندر ہیں. اور ان کا جو سسٹم تھا کمال, ڈاکٹر اظہار نے کہا کہ جی
آپ نے جیسے بھی کہا کہ بہترین عیدیں گزاری، جی تو اسی میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کوئی 10 سے 15% ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کو عید پہ ملنے آئے ہیں، باقی 80% جو ہے نا وہ عید پہ بھی ملنے نہیں آتے. جی جی تو اتنے وہاں پہ وہ لوگوں نے ان کو بالکل. نگلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے ان کو اون کیا ہوا ہے. ہر ممکن کوشش وہاں پہ وہ کی جاتی ہے جس کے اوپر کہ پیشنٹ کو وہ ریکور کر کے گھروں کے اندر بھجوائیں. ایک کیو ہے ان کے پاس، اور بڑا اچھا اوور آل وہ جو پورا سسٹم ان کا اور وہ سارا جو ان کا نظام ہے، خاص طور پہ ان کی جو اسکل ڈیولپمنٹ والی سائڈ ہے. اگر آپ دیکھیں جیسے انہوں نے ایک پورشن خواجہ سراؤں کے لیے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، پورے فاؤنٹین ہاؤس کے جو کپڑے سلتے ہیں وہ خواجہ سرا سی رہے ہیں. اسی طرح ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں وہاں پہ. پھر وہ جو خواتین تھیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، بڑے اچھے ہینڈی کرافٹس اور وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ بڑی انوالو تھیں. اور کئی تو ہماری بہنیں اور کوئی ہمارے جو وہاں پہ جو بھائی ہیں وہ اتنے ویل ڈریس تھے کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہ فاؤنٹین ہاؤس کے رہنے والے باسی ہیں یا وہاں کے لوگ ہیں. پھر سپورٹس ایکٹیویٹی میں بیڈمنٹن کھیل لی، بہترین بیڈمنٹن کھیلنے والے لوگ. تو یہ بہت 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 بڑا ایک کام ہے، بہت بڑا. مجھے لگتا ہے یہ جو سروسز ہیں جو کہ فاؤنٹین ہاؤس میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جن لوگوں کو ان کے گھر والے رکھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو اون کرنا، 24 آور کی سروسز دینا، ان کو ریکور کروانا مکمل، اور مطلب جتنا ممکن ہو سکے پھر ان کو بھجوانا. ان میں سے کچھ کیسز ایسے بھی تھے جو کہ پتہ نہیں کتنے سال سے بھی وہ بیچارے مطلب کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، تو وہ تب سے ان کے پاس ہی اب تک. 2 چیزیں میں اس میں ضرور ایڈ کروں گا نا عامر بھائی، جو کچھ آپ نے کہا نا. ایک چیز جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی، اور پھر ایز اے پاکستانی مجھے بہت فخر ہوا اس بات پر کہ سب سے پہلا ادارہ جو ان نفسیاتی مریضوں کو لیتا، بورڈنگ والا، جو ان کو پورا آل دی ٹائم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہ سب سے پہلا بنا نیو یارک میں. اور نیو یارک کے بعد جو سب سے پہلے جو بنا سیکنڈ وہ بنا پاکستان. اب یہ کتنے لوگوں کو پتا، اور اب پتہ نہیں کتنے ملکوں، لیکن ٹل ٹوڈے پوری دنیا میں بورڈنگ فیسلٹی والا وہ صرف پاکستان میں جو نیو یارک کے بعد، بلکہ ان کا ایک لاہور میں ہے، ایک سرگودا کے پاس بھی ہے، 3 ٹوٹل انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس بنائے تھے. تو فاؤنٹین ہاؤس ویری 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 گڈ. تو چلیں جی نمبر 4 فلڈ ایکٹیویٹیز. ہمارا چونکہ یہ جو منتھلی ریویو ہے، ایک بہت بڑی وجہ 2 منتھس پہ کرنے کی بھی ہے کہ ہمارے تقریباً کوئی آئی تھنک سو 2 to 3 ویکس سارے فلڈ افیکٹڈ جو فلڈ افیکٹڈ ریلیف جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں ان ایریاز میں وہاں پہ رہے ہیں. اور اس دفعہ چونکہ فلڈ ایکٹیویٹیز کو آپ نے سارا وہاں پہ لیڈ کیا، تو تھوڑا شارٹلی سا ذرا بتا دیں کہ خود ہی کے پلیٹ فارم سے کن کن جگہوں پہ اور کن علاقوں میں ہم جو گئے ہیں. جی انفارچونیٹلی پاکستان ان ممالک میں آ گیا جو گلوبل وارمنگ جیسے ایشو میں اس وقت ہائیسٹ افیکٹیز کنٹری میں آ رہا ہے. حالانکہ اس کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے. تو ہم شروع سے ہی ان ایکٹیویٹیز کو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن میرا اپنا اس دفعہ تجربہ یہ رہا کہ یہ سب سے بڑے پیمانے پہ جو اس وقت پاکستان جو متاثر ہوا سیلاب سے، تو یہ فلڈ ان میں سے تھا. مثلا آپ شروع دیکھیں نا کہ کہاں سے شروع ہوا. پہلے KPK میں ہوا کلاؤڈ برسٹ، اور سارا بنیر اور سوات. ہم وہاں پہ جب گئے بھاگے اور برے حالات دیکھے بنیر میں، سوات میں. شاید ہم نے کبھی پہلے اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی، کہ پہلی دفعہ دیکھا کہ پورے کا پورا شہر جو سا ہے وہ پتھروں میں دب گیا ہے. کبھی کتابوں میں یا پھر موویز میں ہی دیکھتے تھے ایسے منظر. سوات کا آپ نے دیکھا حال کیا تھا، وہ جو اس کے کنارے پر تھے اتنی مٹی، اور وہ اللہ معاف کرے. تو وہاں سے شروع ہوا معاملہ، پھر پنجاب سے شروع ہو گیا. اگر ایک چیز اگر ریکال کریں تو وہ جہاں پہ ہم ٹاپ پہ گئے، وہ جس گھر میں جو اگر اس کا بھی مینشن کریں آپ. جی جہاں پہ وہ کلاؤڈ بسٹ ہوا، جہاں سے شروع ہوا پہاڑ کے اوپر جب وہ آیا، اور اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے، آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں گھروں کے صحن کے اندر پڑی ہیں. ایک جو آمنے سامنے گھر تھے ایک ہی خاندان کے، 19 لوگ وہاں کے، ایک گھر 19 لوگ جو ان سے تھے. وہ بشنوئی وہ ایک ہی جو صاحب جو بچے تھے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس کی رضا. ایک وہ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ الحمدللہ کہ 2-3 دن کے اندر اندر میری ساری جو میتیں وہ مجھے مل گئیں. ایک میت ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آگے سے جا کے ملی تھی.
تو اتنی اسٹوریاں تھی کہ ہم بلکہ اگر آپ کو یاد ہو وہ ہمیں حوصلے دے رہے حوصلے تھے، دے ہم رہے ڈاؤن تھے، ہو گئے ہاں، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، اللہ کا بالکل۔ ہوگا۔ تو اچھا، ایک تو بنیر، سوات، اس سوات، کے بعد پنجاب میں جو ہم نے کون کون سی سائٹ کو کور کیا؟ پنجاب میں سب سے پہلے ہم جو جلال پور پیر والا، وہ تو اب بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مظفر گڑھ کی طرف علی پور اور سید پور کے ایک علاقہ تھا، اس کا کچھ پک تھا، وہ بالکل دریائے چناب کے اوپر تھا وہ، اور شاید 1122 کی اس کے مطابق وہ کہتے کہ آج تک کوئی یہاں تک نہیں، اور وہ سمجھ بھی آ رہی تھی کہ عین دریائے چناب کے بالکل اس کے کنارے پر تھی، اور جب ہماری بوٹ دریائے چناب میں سے گزرتی بتا رہے تھے کہ 250-300 فٹ گہرا پانی ہے، اور وہ کشتی کافی اس وقت وہ اس کے اوپر پریشر بھی آ جاتا تھا، تو ظاہر ہے وہاں پہ کس نے پہنچ پانا تھا، اور وہ بالکل بارڈر پہ تھی وہ جلال پور کی اور اس کے مظفر۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ میں جب ہم بنیر کہہ رہا ہوں، جلال پور پیر والا سے جب ہم نکلے ہیں جی، تو ابھی ہم موٹر وے پہ انٹری ہوئے، تو مطلب 20-30 منٹس کی ڈرائیو کے بعد جو فرسٹ ریسٹ ایریا تھا، وہاں ہم نے شاید جب نماز کی بریک لیا تو کالز آنا شروع ہو گئیں کہ جی موٹر وے ہی بیٹھ۔ جی ہاں، بالکل، یہی میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اللہ کا کرم ہمارے اس طرح شامل حال رہا کہ ہم جیسے ہی وہاں سے نکلے تو میرے خیال ہے 10 منٹ کے بعد وہ جو M5 اس وقت ابھی تک شاید وہ بند ہے، ہاں، اور ابھی بھی ہمارا ایک جو راشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اب کپڑوں کی چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اچھا جی، ان دی لاسٹ سیالکوٹ کڈنی ہاسپٹل، کمال، میں کہتا ہوں جی کیا امتیاز صاحب، ہمایوں صاحب، عامر صاحب اور ان کا جتنا بھی باقی، کمال کی پرسنالٹی۔ اور بہت کم ہوتا ہے کہ ہم آرگنائزیشنز میں جائیں تو اتنا وہ انوسینٹ اور اتنا وہ جو سادگی والا ان کا وے آف ٹاکنگ اور ان کا پورا بتانا، مطلب کمال۔ میں مطلب ذاتی طور پہ ہم پہلے بھی 2-3 اداروں کو کور کر چکے ہوئے ہیں، خود ہی کے اندر آلریڈی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جہاں پہ کہ ڈائلسس کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، بٹ سو فار میں جہاں پہ بھی اگر ہم پوری ٹیم جاتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنا نیٹ اینڈ کلین اور ڈسپلنڈ سینٹر ہم نے کوئی اور دیکھا ہوگا۔ اگر آپ ان کے وہ یاد ہے، آپ ان کے نیش ایریاز ذرا دیکھیں کہ جی انہوں نے پنجابی میں کہا جی ساڑی ساریاں مشینیں ہی جڑیاں نے نا جرمن دی بنیاں نے، اور 70 مشینز، 50 کے اوپر ڈائلسس پر ڈے، 120-25 ڈائلسس 100% فری آف کاسٹ۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا جی 20 مشینز ہم ہر وقت ریزرو میں رکھتے ہیں کہ اگر کسی مشین میں کوئی ایرر آئے تو سپورٹ پہ اسی وقت دوسری مشین اویلیبل ہو۔ اور بہت ہی زبردست، اور اگر آپ کو ان خاتون کے الفاظ یاد ہوں کہ وہ جو خاتون جن کا ڈائلسس ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ کے کیا تاثرات، تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ آ کے ہمارے جینے کی جو ہوپ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، چانسز آف لائف بڑھ جاتے ہیں۔ بہت 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 زبردست۔ تو آپ کو کیسا لگا ہوگا؟ جی، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو ہم پہ جو گزری جو تاثرات تھے وہ ہم اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ مجھے وہ یہ 2 خصوصاً پیشنٹ نہیں بھولیں گے جس کا ذکر ایک آپ نے کیا، کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک انسان کو جینے کی امید دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جینا تو ہر ایک نے جانا ہے، اصل چیز ہے کہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ امید ہو۔ وہ اس خاتون کے وہ الفاظ وہ آج بھی ہر وقت سماعتوں پہ گونجتے رہتے ہیں کہ اس ادارے نے میں آ کے ہمیں چانسز آف لائف جو ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کس لیول کا انہوں نے ان کو سیٹسفائیڈ کیا۔ دوسری وہ بچی جو ان سی تھی، جو بالکل 19 سال کی کہہ رہی تھی کہ مجھے ہوا تھوڑا 14 سال کی، اور وہ اتنی پیاری بچی، اس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑے مسئلے کا شکار ہے۔ اور جو اس سے بھی خوبصورت بات، اس نے کہا کہ میں شکر ادا کرتی ہوں۔ بالکل بالکل، میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں جنت دوزخ پہ ایمان کس طرح ہے، دنیا میں دیکھیں جنت، وہ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے، بالکل، اور وہ کتنے سادہ امتیاز صاحب تو ہیں ہی ہیں، اور کتنی روانی سے پنجابی میں سادگی میں وہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، صرف کیا ہے لائم لائٹ میں نہیں ہے۔ اور وہ جو ان کے جو CEO تھے ہمایوں صاحب، آپ غور کیجیے، یاد کیجیے، انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کی خاطر ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر ہماری پلاننگ ہے ساری نا ختم ہو سائڈ جائے پہ، اللہ خود آتا ہے کہتا ہے پلاننگ ہے میں کروں گا،
ایگزیکیوشن میں کروں گا. آپ ہم سے پوچھیں گے, ہم صرف آپ کو فگرز بتا دیں گے, کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, یہ اللہ جانے اس کے کام. نہیں, آپ پھر ایک اور چیز دیکھیں, دے آر سو فوکسڈ. اگر آپ دیکھیں کہ جی ہمیں 2 or 3 times سیالکوٹ بزنس کمیونٹی نے بلینک چیک دیا کہ جی آپ پورے سیالکوٹ میں کسی بھی جگہ پہ لینڈ لیں اور کارڈک سروس شروع. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی سیالکوٹ سے بھی ساری کارڈک ٹریفک جو ہے پیشنٹس کی وہ آتی ہے PIC کے اندر لاہور میں. تو انہوں نے کہا جی شروع کریں آپ کارڈک جہاں کہیں پہ جتنے پیسے چاہیے, اور انہوں نے ریفیوز کیا. جو وی آر فوکسڈ آن دی کڈنی سائڈ, ہم نے اس کو کم کرنا ہے. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے, مطلب اپنی ڈومین سے وہ لوگ باہر نہیں نکلے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی ان کے ساتھ کمٹ کیا اسی وقت میں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی العزیز آنے والے دنوں میں ان کا ایک پورے بورڈ کا ٹرپ ہم نے رکھوانا ہے PKLI تاکہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں, تاکہ یہ لوگ وہاں پہ آئیں, ان کی کوارڈینیشن ان کے ساتھ ہو. ہم PKLI کو ریکویسٹ کریں گے کہ جی ان کو ویلکم کریں پورے ہاسپٹل کا وزٹ. اور آتے ہوئے کل کو کوئی بڑی بات نہیں, انشاءاللہ کل کو PKLI جب یہ وزٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے جو پیشنٹس ہیں کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کے PKLI اس کو آن کر جائے, اور PKLI کل کو وہاں پہ کچھ چھوٹے سیمینار اور اس طرح کی چیزوں کی ایکٹیویٹی کو کرے. تو یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی جو ایک خوبصورتی ہے, جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, کہ جو آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کا جو کنیکشن ہو رہا ہے وہ ان کے لیے بہت ویلیڈ ہے. راشد آباد کا جہیں پہ سوال کرتے ہیں 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے 1200 کنال پہ اتنا بڑا چیریٹی کا سیٹ اپ ہے. شاید کہ ہم وہ فرسٹ ڈراپ شاید بن سکیں اس معاشرے میں, کہ ہم بتائیں کہ خبریں یہ ہیں اصل میں جو بتانی چاہیے پاکستان میں, کیسے کیسے ہیرے, کیسے کیسے درویش اور ولی لوگ جو ان سے ہیں بس سر پھینک کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے. یہ پاکستان کی اصل اسٹرینتھ ہے, یہ اصل پاکستان ہے, مگر ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ شاید ہمارا یہ اللہ تعالیٰ جی بس ہماری اس ڈیوٹی کو قائم رکھے. اللہ ہم اتنے اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کی ڈیوٹی لگائی, اللہ اس کو قائم دائم رکھے. تو انشاءاللہ اب ہم اگلا 4th ایپیسوڈ جو ہے اس میں انشاءاللہ پھر اب دوبارہ ملاقات ہوگا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے جی. عاطف ضیاء صاحب, عامر بھٹی کو جی اللہ حافظ.